ناظرین، شاہدرہ کے علاقہ کوٹ شہاب الدین میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر بچوں کی لڑائی سے دو بھائیوں کو صلح کروانے والے دو بھائیوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا۔ جو سر نعیم کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچنگ کرتے ہیں اور پنجاب گروپ آف کالج میں ایز اے پروفیسر ہیں، تو انہوں نے کبھی تم بچوں کو کیوں اس طرح جو ہے نا بھئی آپ مار رہے ہو، تو اس پہ وہ باز نہ آئے بلکہ طیش میں آئے، وہ دوسرے اور دوستوں کو ساتھ لے کے آئے ود ویپن۔ تب کوئی بندہ بھی ویپن کے بغیر نہیں تھا اور آ کے انہوں نے اتنا فائرنگ کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں، جس میں جو سر نعیم ہے ان کو 3 گولیاں موقع پہ لگی کہ اس کی فائرنگ جو ہے نا مسلسل وہ کر رہے تھے۔ ٹریفک وارڈن جو عرفان اللہ بھائی میرا، وہ اس کے اوپر لیٹ گیا تو انہوں نے پھر اپنی بہت اس پہ فائرنگ کی۔ بلیڈنگ اتنی ہو چکی تھی کہ تقریباً 9 یا 10 بوتلیں ان کو لگی ہیں بلڈ کی، اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے نا وہ صحت دوبارہ نہیں واپس آ سکی۔ کائنڈلی ہمیں کچھ نہ دیں، ہمیں صرف انصاف دے دیں کہ وہ کس طرح کے کرمنل لوگ ہیں کہ جن کا لڑائی جھگڑوں کے علاوہ، لوگوں سے مار پیٹ کے علاوہ، فائرنگ کرنے کے علاوہ، جس کا منہ بولتا ثبوت عرفان اللہ شہید کی شہادت کے ضمن میں آیا ہے۔ کوئی بندہ مجھے ابھی تک پولیس افسران میں سے اس طرح کا نہیں آیا کہ جس نے کہا جی ہم آپ جو ہے نا آپ کو انصاف دلائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی۔ ناظرین، شاہدرہ کے علاقہ کوٹ شہاب الدین میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر بچوں کی لڑائی سے دو بھائیوں کو، صلح کروانے والے دو بھائیوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا، جن کو میو ہاسپٹل میں پہنچایا گیا زخمی حالت میں۔ مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ زخمی ہونے والے جو دو بھائی تھے ان میں ایک بھائی جس کا نام محمد عرفان تھا جو کہ ٹریفک وارڈن اہلکار تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا اس کا نام نعیم تھا جو کہ اسکول ٹیچر تھا۔ ان دونوں بھائیوں کو جو ہے بڑی ہی بے کے ساتھ گولیاں ماری گئیں اور جب دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے محمد عرفان جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر گئے ہیں۔ اس وقت مرحوم محمد عرفان کے بھائی جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عرفان کے 4 بچے بھی ہیں، یعنی کہ ان کے 4 بچے ہیں اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے، آپ کو اگر میرے ساتھ نظر آ رہا ہو تو یہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو ابھی اپنے تایا ابو کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ساری کہانی ان کے بھائی کی زبانی جانتے ہیں کہ آخرکار یہ واقعہ ہوا کیسا تھا، کیوں ہوا، کون لوگ تھے اور کیا ان کی کوئی دشمنی تھی جن کی وجہ سے ان کے بھائی محمد عرفان کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔ جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ آپ کے بھائی کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ بھائی تو بازو ہوتے ہیں لیکن آج آپ کا ایک بازو کٹ چکا ہے، یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ اصل میں یہ 11 تاریخ کا واقعہ ہے تقریباً، تو اس دن کا واقعہ ہے کہ بچوں کے جھگڑے پہ معمولی آپس میں بحث تکرار سے، اچھا، یہ چٹھا کالونی میں یہ جھگڑا عرفان بھائی کے بچوں کو ہوا تھا؟ نہیں، عرفان بھائی کے بچے تو باہر ہی نہیں نکلتے، اچھا، تو نہ عرفان بھائی موقع پہ موجود تھے، تو وہ اپنا ساتھ ہمسائے میں نیبر میں دوسرا تیسرا گھر ہے، تو یعنی کہ ہمسایوں کی لڑائی تھی، ہمسایوں کی لڑائی، ان کے بچے ادھر پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چٹھا کالونی کے جو قمر چٹھا اور اس کے الکا احباب کے دوسرے دوست ہیں، لیکن اس کے کوئی ریلیٹیو ہیں، کوئی دوست احباب ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کے بچوں نے، فرسٹ آف آل ان کے بچوں نے وہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، تو اس لڑائی جھگڑے ایک دفعہ کر کے تو یہ بچے دونوں آ گئے، وہ بچے پھر ان کے پیچھے آئے ہیں، جو چٹھا کالونی میں ان کے کمر چٹھا وغیرہ کے جو ہے نا ان سب کے جاننے والے، وہ ان کے پیچھے آئے ہیں ان کو مارنے کے لیے، اور جو مارنے کے لیے ان کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ کس گھر میں جانا ہے، تو غلطی سے دوسرے گھر میں گئے، دروازے مطلب کو زبردستی اس کو چیزیں مار کے اور سیڑھی کے تھرو پھلاں کے دوسرے گھر میں جا کے اس کے بچے کو نکال کے انہوں نے ہمسایوں کے گھر کے 4 دیواری کے تقدس کو پامال بھی کیا ہے اور ڈائریکٹ چھت پہ جا کے ساتھ والوں گھر پہ آئے ہیں۔ ماں جی منع کرتے رہے ان کو، ماں جی موقع پہ موجود ہیں، ان کو کہا کہ بیٹا جس طرح کے بچے کا آپ ذکر کر رہے ہو وہ ہمارا بچہ نہیں ہے، ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں، وہ کام کرنے والے ہیں یا بہت ہی چھوٹے ہیں، اور آپ جس طرح کے بچے کا ذکر کر رہے ہو وہ ادھر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یعنی کہ زبردستی دونس سے ان کے دروازوں کے ساتھ سٹکس ماری، ٹھڈے مارے ان کے ساتھ اور اندر چلے گئے، اور کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا انہوں نے تقدس کا اتنا خیال ہی رکھا۔ اندر ساری بیبیاں
اور ان کے پاس شیر خوار بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس، تو وہ سیڑھی کے ذریعے اور سامنے فرنٹ کے ذریعے سے چھت پہ جا کے پھر نیکسٹ چھت پہ دوسری چھت پہ جا کے ادھر سے نیچے اتر کے اس کے بچے کو مار مار کے چھڑیوں سے وہ باہر لے کے آئے. اور جب وہ باہر لے کے آئے تو ساتھ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ باہر تھا، جو سر نعیم کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچنگ کرتے ہیں اور پنجاب گروپ آف کالج میں ایز اے پروفیسر ہیں. تو انہوں نے کبھی تم بچوں کو کیوں اس طرح جو ہے نا بھئی آپ مار رہے ہو، آپ اس طرح نہیں کرو، بچوں اس طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. تو اس پہ وہ باز نہ آئے بلکہ طیش میں آئے. طیش میں اس طرح مطلب کہ جی کہ آپ نے ہمیں منع کیوں کیا ہے، اور وہ اسی ضمن میں چلے گئے واپس. اور واپس جا کے تو انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ دوسرے اور جو ہے نا وہ دوسرے اور دوستوں کو ساتھ لے کے آئے ود ویپن. تب کوئی بندہ بھی ویپن کے بغیر نہیں تھا، اور آ کے انہوں نے اتنا فائرنگ کی کہ جس کا کوئی حساب نہیں. کسی بندے کے سر سے گزر گئی گولی، کسی کی گال پہ جو ہے نا وہ فیس سے ٹچ کر کے گزر گئی، اور جس میں جو سر نعیم ہے ان کو 3 گولیاں موقع پہ لگی. اس میں یہ تھا کہ سر نعیم کو جب 3 فائر لگے تو وہ نیچے گر گئے. تو تھوڑی دیر بعد ان کے بھائی جو ہے نا وہ جو عرفان اللہ صاحب جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اچانک جم سے نا واپس آ گئے، یعنی کہ وہ جم کرنے گئے تھے، واپس آ گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی جو ہے نا وہ 3 گولیاں لگنے سے گر گئے ہیں نیچے اور ان سے اٹھا نہیں جا رہا، بلیڈنگ اس کی ہو رہی ہے، تو اس نے پہلی فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو کوشش کی اٹھانے کی، لیکن وہ ان کو نہیں اٹھا سکا. کیوں کہ اس کی فائرنگ جو ہے نا مسلسل وہ کر رہے تھے، اور پھر اس کو مجبوراً اس کے اوپر لیٹنا پڑا، اس کو اپنے چھوٹے بھائی نعیم اللہ کو سیو کرنے کے لیے، جو سر نعیم اللہ کے نام سے مشہور ہیں ادھر. اور وہ اتنا ڈیسنٹ آدمی ہے سر نعیم اللہ بھی کہ اس کا کوئی حساب نہیں، چاہے جس سے مرضی وٹنس لے لیں. ٹریفک وارڈن جو عرفان اللہ بھائی میرا، وہ اس کے اوپر لیٹ گیا، تو انہوں نے پھر اپنی بہت اس پہ فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کے تو اس کا اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ اگر ان کو پہلے جو ہے نا وہ نواز شریف ہاسپٹل میں لے کے گئے یا بعد میں میو ہاسپٹل میں بھی 4 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے باوجود بلیڈنگ اتنی ہو چکی تھی کہ تقریباً 9 یا 10 بوتلیں ان کو لگی ہیں بلڈ کی. اس کے باوجود بھی ان کی جو ہے نا وہ صحت دوبارہ نہیں واپس آ سکی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں جن کا نام آپ نعیم بتا رہے ہیں، جو پروفیسر بھی ہیں، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ وہ بہتر ہے، لیکن نارمل نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو 3 فائر لگے ہیں نا، 2 نکل گئے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اس نے ایک تو مین فریکچر کی ہڈی کی ہے، اور اس کے ساتھ ہوتا ہوتا وہ اب یہاں تک آ گئی ہے، جو گولیاں موو کر رہی ہے، ٹھیک. اور اس کی وجہ سے یہ جو سائیڈ ہے نا، لیفٹ سائیڈ، وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ ان کے لیے تھوڑا سا پریشانی ہے. اب تک کیا سینئر افسران میں سے کوئی آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے ہیں، آپ سے اظہار افسوس کے لیے کوئی آئے ہیں اب تک؟ سی ٹی او صاحبہ یا کوئی اور اعلیٰ افسران، کوئی آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، سی سی پی لاہور صاحب، کوئی آئے ہیں؟ گھر کی حد تک تو کوئی نہیں آیا، بلکہ صبح نماز جنازہ میں جب آئے ہیں. کون آیا تھا؟ جو بھی ان کا اس میں کوئی بندہ تعارف کے لیے اس لیے میرے تک نہیں پہنچا کہ میں ایس پی ہوں یا میں ایس ایس پی ہوں یا ڈی آئی جی ہوں یا میں آئی جی ہوں. اس طرح کوئی رینک وائز مجھے کسی نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کروائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے سٹاف کا جتنا باقی جو ہے وارڈن حضرات وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ اپنے دوست کے لیے، عرفان اللہ شہید کے لیے جو ہے نا اس کے لیے جو تعزیت کے لیے ہے. آپ کو اس چیز کی یعنی کہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور جو آپ کے اصل ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور انصاف اور کٹہرے میں یعنی کہ لایا جائے گا اور ان کو قانون کی گرفت میں بھی لایا جائے گا اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے گی؟ کیا آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کروائی گئی؟ میں نے جس طرح بیان کیا کہ پہلے بلکہ میں نماز جنازہ پہ خود مائک پکڑ کے تو میں نے ریکویسٹ کی ہے جتنے پولیس والے افسران موجود تھے کہ آپ کائنڈلی ہمیں کچھ نہ دیں، ہمیں صرف انصاف دے دیں. وہ انصاف اس لیے دے دیں کہ ایک عرفان اللہ شہید تو اس دنیا سے چلا گیا ہے. آپ اپنے آنے والی نسل جس میں آپ کے بھی بچے شامل ہیں ان کو سیو کر لیں، اور سیو اس طرح کریں کہ انصاف کریں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں اس کی مطلب کہ سزا دیں. اگر ہماری غلطی نہیں، جو اچانک حادثہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ میرے جو دونوں بھائی ہیں وہ بغیر کسی ایک چھوٹی سی سٹک کے
وہ اپنے گھر کے پاس موجود ہیں، اور جو دوسرا بندے آ رہے ہیں جن میں قمر چٹھا اور اس کے دوست احباب شامل ہیں، جو کرمنل لوگ ہیں، جن کی وٹنس دینے کے لیے ادھر علاقے کے لوگ، مطلب کہ اگر آپ کسی سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی معزز رسپیکٹیبل جو پولیس والا ہے، آفیسر ہے، وہ پوچھنا چاہے تو ان کو ہماری ریپوٹیشن کا بھی پتہ لگ جائے گا، اور ان کو ان کی ریپوٹیشن کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس طرح کے کرمنل لوگ ہیں، کہ جن کا لڑائی جھگڑوں کے علاوہ، لوگوں سے مار پیٹ کے علاوہ، فائرنگ کرنے کے علاوہ، جس کا منہ بولتا ثبوت عرفان اللہ شہید کی شہادت کے ضمن میں آیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے، اور مجھے انتہائی افسوس ہے، کہ میں نے صبح بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے، اور ابھی تک ٹائم جو ہے نا 2:30 ہو چکے ہیں، یہ صبح 7:30 بجے کا وقت جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، کوئی بندہ مجھے ابھی تک پولیس افسران میں سے اس طرح کا نہیں آیا کہ جس نے کہا جی ہم آپ جو ہے نا آپ کو انصاف دلائیں گے۔ ملزمان بھی نہیں پکڑے گئے؟ ملزمان نے کیا پکڑے جانا ہے، کہ جب تک پولیس والا ہمیں آ کے کوئی اپڈیٹ ہی نہیں دے گا، نہیں جی آپ نے تو یہ اس طرح بات کی ہے، تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جو FIR ہی آپ کی درج ہوئی ہے، وہ بندے تو اریسٹ ہیں، وہ آنا تو دور کی، وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، تو پکڑنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی ناظرین، یہ گفتگو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے عرفان اللہ شہید جو ٹریفک وارڈن اہلکار تھا، ان کے بھائی کی، اور اس وقت دکھ میں ہیں، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یقین کریں ناظرین، یہ شادرہ کا جو علاقہ ہے یہ نو گو ایریا بن چکا ہوا ہے، یہاں پر آئے روز جو ہیں پولیس والوں، یعنی کہ پنجاب پولیس کے پہلے جو نوجوان تھے ان کو ٹارگٹ کلنگ کیا نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن اب ٹریفک وارڈن اہلکار جو ہیں وہ بھی اس چیز سے محفوظ نہیں ہیں، یعنی کہ کتنی بے دردی کے ساتھ دو بھائیوں کو جو ہے جن کی لڑائی بھی نہیں تھی اور وہ صلح کروانے کے لیے گئے تھے، اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ فائر مارے گئے، جن میں سے ایک بھائی جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکا، اور ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس نعیم بھائی کو بھی جو ہے صحت کاملہ اجر نصیب فرمائے، اور ناظرین اور تمام گھر والوں کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن سوال میرا IG صاحب آپ سے ہے، CCPO صاحب آپ سے ہے، کہ یہ پنجاب پولیس جو ہے یعنی کہ سارا دن یہاں پر گھومتے رہتے ہیں لیکن چیک ان بیلنس نہیں ہے، ایسے لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں۔ تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ ایسی فیملی کو جو ہے، عرفان جو ہے ان کے 5 بچے ہیں اور وہ 5 بچوں کا باپ تھا، اب ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے بچوں کی طرح ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ ان 5 بچوں کے والد کو اور ان 5 بچوں کو جو ہے انصاف ملے گا۔ اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے دیکھو ٹی وی۔